وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. گونج کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اور وہ باقی مخلوق کی طرح اپنی اس مخلوق کے مزاج کو، نفسیات کو اور اس کے نفس کے تقاضوں کو، فوائد اور نقصانات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے انتہائی باریک بینیوں سے اور بڑی ہی دقت سے انسان کے وجود کے نظام چلائے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا جی بس ٹھیک کہ انسان اس کا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں. جتنی بھی چیزوں میں فائدہ تھا اللہ تعالی نے ان کو انسان کے لیے حلال بنا دیا، جائز قرار دے دی. اور جن چیزوں میں اس کا یا دوسروں کا جلدی یا بدیر نقصان ہو سکتا تھا، باوجود کہ وہ چیزیں مرغوب ہوں، پسندیدہ ہوں، نفس کو اچھی لگیں، من کو بھائیں، مالک الملک نے ان پر پابندی لگا دی. جن چیزوں سے روکا گیا وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ کہ جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اللہ کے حق سے. جو چیزیں رب کے حق کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، مالک الملک نے ان کو آگے پھر دو پہلو دیے. جو رکے گا اسے جزا ملے گی، اور جو ان کا ارتکاب کرے گا اسے سزا ملے گی. یہ جزا اور سزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ایک سزا یوں موقوف کر دی گئی کہ آپ برا کرو گے تو انجام برا ہوگا. ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے، اور اس خطبے کے آغاز میں جو جملے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اگر اللہ نے انسان کا نفس بنایا ہے تو نفس میں خیر اور بھلائی اور اس میں برائی اور شر دونوں پہلو رکھے. جو بندہ خیر اور بھلائی والے پہلو کو غالب کر لے وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاھا. اور جو برائی کے پہلو کو اپنے اوپر غالب کر بیٹھے اور بھلائی مغلوب ہو جائے، وقد خاب من دساھا، تو وہ بیچارہ مارا گیا. اب یہ جو اس کی سزا ہے دنیا میں اس کو اس کے کیے کا ملنا ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اعمال کے نتیجے اسے بھگتنے پڑیں گے. بھائیو، اس حوالے سے پہلی گزارش، آج جتنی بھی ہمیں پریشانیاں لاحق ہیں، جتنی بھی پریشانیاں لاحق ہیں، ان کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو کہ ہم آزمائش میں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. زندگی اور موت کس لیے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جس کا معاملہ بہت بہتر ہے ہم اسے پہچاننا چاہتے ہیں برے سے. اللہ کی پہچان میں سب ہے، لیکن پریکٹیکلی انسان کو دکھایا جائے
کہ تیرے رویے اور تیری کرتوت کیا ہے. ہم سب آزمائش میں. اور یہ بات اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. کائنات میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ آزمائش کا حصہ ہیں. جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. ان کا ایک پہلو کہ اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بندے پہ ڈالا ہوتا ہے. آزمائش کیوں دی گئی ہے؟ کہ رب انسان کی بندگی دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی وہ دے کے آزمائش ہے، کبھی لے کے آزمائش ہے. اور اس کے پہلو اسی آیت میں جو بیان کیے گئے ہیں، دنیا کی ساری پریشانیاں 5 قسموں کی طرف لوٹتی. یا ان کا تعلق خوف سے ہوگا، یا انسان کی جسمانی روحانی یا نفسیاتی بھوک سے ہوگا، یا مالوں کی کمی ہوگی، یا جانوں کی کمی ہوگی، یا انسان کی کمائی، پھل فصل ثمرات آل اولاد، ان کے اندر اس کی آزمائش بنے گی. وبشر الصابرین، ان کو پیش کیا جائے گا صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. یہاں آ کر کے ہر بندے کی پریشانی مختلف ہو سکتی ہے. مختلف ہو سکتی ہے. اگر اس کا علاج اللہ نے اتارا ہے اور بتایا ہے تو آپ اور میں اس میں غلط طریقہ نہیں اپنائیں گے. ممکن ہے دنیا کہے یہ عمل کر لو، یہ گناہ کر لو. گندگی کی صفائی کبھی گندگی سے نہیں ہوتی. جرم کا علاج جرم نہیں ہے، اور برائی کا جواب برائی نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج بھلائی سے ہے، خیر سے ہے، عمدگی سے ہے. اور کتاب و سنت نے اس کا علاج بتایا ہے. پہلی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے اس دکھ کا، پریشانی کا یا مصیبت کا علاج ڈھونڈے تو کتاب و سنت سے ڈھونڈے. جب وہ مل جائے پراپر علاج وہ کرے، اور رب پر پورے یقین کے ساتھ کرے. اللہ تعالی اب اس کے بارے میں جو بہتر چاہتے ہیں وہ کر دیں گے. اگر تو وہ عام آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، اس کو شفا دے دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں، متبادل کچھ دے دیا جاتا ہے. دوسری صورت، اس عام آدمی کے لیے اگر اس چیز کے مانگنے میں کہ اسے مل جائے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس میں نقصان ہے رب روک دیتے ہیں. یہ اللہ کے حکیم ہونے کا، مہربانی کا انداز ہے. اسی طرح پریشانی ٹل ہی نہیں رہی، علاج بھی پورے، نماز عبادات مناجات بھی پوری، ذکر اذکار بھی پورے، بندہ متقی بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، غلط بھی نہیں کر رہا، اللہ پر توکل اور یقین بھی ہے، مایوس بھی نہیں. اور اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، حکیموں کو سمجھ نہیں آ رہی. نبض، ایلوپیتھی ساری علامتوں کے باوجود وہ علاج نہیں کر پا رہی. آپریشنز ہو چکے، ہومیوپیتھی جواب دے چکی، ڈم پیتھی، دیسی پیتھی، ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہے. تو سنیے، اس بندے کے ساتھ اللہ کو خصوصی پیار ہوتا ہے. اس بندے کے ساتھ یہ تاریخ کا حصہ ہے. جتنی جس کی اللہ کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے، میرے رب کی اس کے ساتھ آزمائش بڑھا دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے سخت آزمائش کے مرحلوں سے انبیاء کو گزارا جاتا ہے. حالانکہ انبیاء تو رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں. رب ان کے ایک اشارے پہ یہ بھی تو کرتا ہے نا. ایک طرف محبوب نے اوپر اٹھا کے نظر دیکھی اور بیت اللہ جسے چھوڑ کے آئے تھے اسے دیکھا، رب نے قبلہ بدل دیا. یہ وہ محبوب ہے. لیکن جب رب آزمانے لگتا ہے تو آزمائشوں کو اگر کبھی پڑھیں، دنیا میں آنے سے پہلے باپ کو لے لینا یہ چھوٹی آزمائش نہیں. انسان 6 سال کی عمر میں ہو، ماں لے لی جائے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں.
اگر محبوب کی آزمائشوں کو گنوں تو مجھے 2-3 خطبے چاہیے، لیکن اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یہاں آ کے بیماری ہے، نفسیاتی تکلیف ہے، کوئی جسمانی پریشانی ہے، اولاد کا معاملہ ہے، مال دولت کا مسئلہ ہے، حل کرتے ہوئے بھی حل نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی نہ کوئی گناہ صاف کر رہے ہیں، درجات بلند کر رہے ہیں، اور اللہ کی پیار کی علامت ہی یہی ہے۔ اور میں تو مثال سے یہ بات ہمیشہ، بڑی مثالیں ہیں میرے سامنے، لیکن یہ مثال مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں جاتے ہوئے کتنے سارے ڈھیر لگے ہوتے ہیں تربوز کے، ہم رک کے جس پہ ہماری نظر آ جائے، بے شک دکان والا یہ پکڑے وہ پکڑے نہ، آپ کہتے نہیں وہ والا، اور اس کو اٹھا کے آپ کنڈے میں رکھوا کے وزن ڈلوا کے شاپر میں ڈال دوں، نہیں، اسے کاٹ، اس کو ٹاکی لگا، اسے چیرا جاتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ چھری چلتی ہے، آپ اسے گھر میں لا کے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی فریج فریزر میں رکھ کر کے، کیونکہ آپ کا اس پہ دل آ گیا ہے، جس پہ دل نہیں آیا وہ تو صحیح سلامت پڑے۔ رب کا جس پہ پیار آیا ہے اور جس سے تعلق گہرا ہو جائے اللہ آزماتا ہے۔ حضرات اس لیے اللہ نے خود کہا ہے میرے ساتھ شکوے کی زبان اختیار نہ کرنا، میں تیرے شکووں کے لائق نہیں، شکر کے لائق ہوں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، میں جو مرضی فیصلہ کروں، نہ حاشیہ نشینی کرنا نہ نکتہ چینی کرنا۔ حاشیہ نشینی ہوتی ہے کچھ کم کر دو کچھ زیادہ کر دو، ایسے نہیں ایسے ہو جائے، اور نکتہ چینی ہوتی ہے کہ یہ کیوں وہ کیوں، بیماری کے لیے میں ہی ملا ہوں، میں ہی ملا ہوں، یہ ہے نکتہ چینی۔ اور حاشیہ نشینی کیا ہے؟ اللہ تیرا دکھ مجھ کو لگا دے، یہ فرق ہے دونوں میں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حضرات یہ میں نے تمہید اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کچھ مرضیاں ہیں، اپنے فیصلے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دوسرے پہلو پہ آئیے، حقوق العباد میں اگر اور حقوق اللہ میں کوئی جرم ہو، رب پہلے اصول بنا کے روکتے ہیں یہ نہیں کرنا۔ آپ کو پتا ہوگا جھوٹ سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، مگر اس نہیں میں ممانت میں سختی بڑی ہے، مگر اس کی سزا نہیں رکھی۔ جرم بتایا ہے کل تیرے ساتھ یہ ہوگا، یہ معاملہ بنے گا، اللہ کی لعنت ہے، لیکن وہ ایک مانوی چیز رکھی۔ اب لعنت کس انداز میں ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے، اپنا نقصان ہوتے ہوئے، کبھی ہم یہ سمجھے کہ یار میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور میرا یہ نقصان ہو گیا، میرے ساتھ یہ لڑ پڑا ہے، میں نے تو اس کا بگاڑا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو سمجھیے اللہ کی لعنت کسی جھوٹ کی وجہ سے ہے جو غیر محسوس انداز میں فیل کروایا گیا ہے۔ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا، یہ جو آپ اور میں محسوس نہیں نہ کرتے اور ولی بن جاتے ہیں کہ یار میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کہیں جھوٹ بولا ہے، جو آج لعنت برس رہی ہے۔ دوسری چیز، بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے روکا، سزا نہیں رکھی ہے، مگر غیر محسوس انداز میں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، بری کرتوتوں کے نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں، نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن کچھ گناہ اور جرم ایسے ہیں کہ جن کا خالص اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے اس میں معافی رکھ دی۔ زندگی میں معافی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جرم جو زنا سے بھی بڑا ہے، جو انسان کے قتل کرنے سے بھی بڑا ہے، ہر جرم سے بڑا جرم وہ شرک کا جرم ہے۔ رب کو یہ گوارا نہیں کہ میری عزت میں، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں، میری حاکمیت میں، میرے لا اینڈ آرڈر میں، میری کبریائی میں آپ کسی کو شریک کریں جس کو میں نے بنایا ہے، اسے شریک نہیں کیا جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے اللہ نے آخری ہچکی تک اس کی توبہ رکھی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ نے اس کی توبہ رکھی ہے، بظاہر اس کی کوئی سزا نہیں، کہا اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا، یا ہم کل لا الہ الا اللہ،
موت کی ہچکی میں بھی مجھے ایک الہ مان کے زبان سے اقرار کر کے آ جا، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اسی طرح موت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تیرا رب ہر کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے جو شرک کی حالت میں یہ گناہ کر کے مرا اس کو پھر میں نے معاف نہیں کرنا، اس کی معافی نہیں، نہ اس کے لیے سفارش، نہ اس کے لیے شفاعت، نہ اس کے لیے رب کی رحمت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نہ اس کے لیے جنت۔ جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب نے اس پہ جنت حرام قرار دے دی، جہنم۔ حضرات یہ اللہ کا ایک حق ہے۔ دوسری طرف آئیے، کچھ حق ایسے ہیں کہ جو اللہ نے بندوں سے جوڑ کے لیکن ان میں اپنا پہلو غالب رکھا ہے، یعنی حقوق العباد ہیں، گناہ ہیں۔ اگر کسی نے وہ کسی کا حق مارا، اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ رب اس کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے، اور ضرور دیتا ہے اور دلواتا ہے۔ اور حاکم وقت کو کہا ہے کہ تجھے حکومت ملی ہے، سیادت اور قیادت ملی ہے، تجھے سلطہ ملا ہے، پاور ملی ہے۔ وقت کے قاضی اور جج کو بولا گیا ہے اگر تو نے دلائل کے ساتھ حق پہ فیصلہ نہ کیا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جابر ظالم سلطان حکمران، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور عادل سلطان اور حاکم کے لیے اللہ نے قیامت کے دن عرش کا سایہ رکھا ہے۔ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ نے سایہ دینا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ، ٹاپ پوزیشن پہ وہ وقت کا وہ حاکم ہے جو عادل ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ رکھتا رہا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے وقت کے حاکم کی سب سے پہلی ڈیوٹی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ سب سے پہلے رب کے بندوں کو بندوں کے دوارے پہ گئے ہوئے اٹھا کر کے ایک رب کے در پہ لا کے اس مصلے پہ کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے خود امامت کرانے کی ذمہ داری۔ جو یہ صحیح نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کے مالی معاملات کہیں نہ کہیں بکھرے رہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے پھر زکوٰۃ کا، مالی معاملات کا، معیشت کا۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ حقوق اللہ کا ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھے۔ صدیق اکبر بڑے نرم دل بندے تھے، بہت ہی نرم دل، مگر ان کا پہلا خطبہ سنیے، پہلا خطبہ میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لب و لہجے میں جو پہلو دیکھے ہیں بڑے بڑے دبنگ، آپ حیران ہوں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے، کہنے لگے، بیوی کو بھی کہا وہ سنیے، بچوں کو بھی کہا سنیے، میں یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں، یہ آرڈیننس جاری ہونے لگا ہے، مجھے سب سے پہلے اس کو منوانے کے لیے اپنے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے، خبردار اگر میرے گھر سے اس کی مخالفت ہوئی تو۔ لیکن صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ پہلے خطبے میں کہتے ہیں، لوگوں سنو، میں اس کا حقدار نہیں تھا اور میری اتنی پوزیشن نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں نے بیعت کر کے مجھے یہاں بٹھایا ہے، تو سنیے، تم میں جتنے طاقتور فنے خاں بنے پھرتے ہیں نا، میری نظر میں کمزور ہے۔ تم میں جتنے، اگر کسی کے دماغ میں بگاڑ ہے، طاقت کا نشہ ہے، تم میں جو مضبوط طاقتور خود کو سمجھ رہا ہے، میری نظروں میں کمزور ہے، جب تک کہ میں اس طاقتور سے غریب کا حق اسے لے نہ دوں، اور جتنے کمزور ہیں وہ سارے طاقتور ہیں۔ یہی 2 باتیں تھیں۔ اب آئیے، حاکم وقت کی ذمہ داری یہ کیوں لگائی گئی؟ مطالعہ کیجئے سورہ بقرہ کا، سورۃ المائدہ کا، آپ کو بڑی سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ بگاڑ نہیں چاہتے، اور وہ جرم جس میں اللہ کا حق غالب رکھا گیا ہو لیکن ہے وہ بندوں کے ساتھ جڑا ہوا، اس کی شریعت میں جو سزا رکھی گئی ہے وہ حد کہلاتی، وہ بدلی نہیں جائے گی۔ معاملہ چل رہا ہے اصل میں، ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے، کچھ یہ کہہ رہا ہے، کچھ مخالفت کر رہے ہیں، سٹڈی ہوتی نہیں، مطالعہ ہوتا نہیں، دین سے واقفیت نہیں، بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، شریعت مذاق بن جاتی ہے۔
حضرات یہ جسے آپ آج محسوس کر رہے ہیں نا ایک موٹر وے کے واقعے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کے وقت سے انسانیت کے لیے لا بنا دیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ باتیں پڑھا دی تھی۔ ان کو حدود کہتے ہیں، اور حدود معاف نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حق یہاں غالب ہے اگرچہ وہ بندوں کے ساتھ جڑا ہوا۔ دوسری چیز ہوتی ہے قصاص، اس میں رب کا حق بھی ہے۔ رب کا حق کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جب تک رب نہ چاہے آپ کسی کو مار نہیں سکتے۔ اللہ نے صرف 3 جگہوں پہ چاہا ہے، اور وہ جائز حق ہے کسی کی زندگی لینے کا۔ نمبر 1 قصاص، کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی نے کسی کو مارا ہے، وہ تو مر گیا، جس نے مارا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے آپ اور میں اٹھ کے غیرت میں یا بدلے میں یا حمیت میں اسے نہیں ماریں گے، خانہ جنگی پیدا ہوگی۔ یہ وقت کے قاضی اور وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو محسوس کیا تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر فرات کے کنارے کتا یا بکری کا بچہ پیاسا مرے تو ذمہ داری میری، کوئی مر جائے مار دیا جائے، تیری کرسی کا فائدہ نہیں ہے، حرکت میں آ، انسانیت کو بچا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں یہ اس کی موت نہیں ہے، یہ مارنے والے کو مارا نہیں ہے، اس نے جو زیادتی کی ہے آج اسے روک لو، پوری زندگیاں بچ جائیں گی۔ انجام سزا کا فائدہ ہے۔ ظاہر ہے جس کو مارا جا رہا ہے اس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بچے معذور ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، کہاں سے دیا جائے، کون پالے گا، بڑے سارے سوال اٹھیں گے، اس کے بوڑھے ماں باپ، بڑے سارے مسائل۔ جو مرا ہے اس کے بھی تو یہی مسئلے تھے، جسے اس نے مارا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ سوال تب پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ کہا اس کا ابھی بدلہ لے لو، اور جو 3 قتل انسان کے دوسرے انسان سے جائز رکھے ہیں ان میں سے ایک قصاص ہے، قصاص میں قتل کیا جا سکے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ ایک بندہ شادی شدہ ہو کے حال دیکھیے شریعت کا کتنا مستقل ہے، شادی شدہ ہو کے وہ کسی کا ریپ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسے رجم کر دو، مگر آپ اور میں نہیں، وقت کا حاکم۔ تیسری سزا، ایک شخص دنیا کے سب سے بہترین پیکج پہ نہیں آنا چاہتا، نہ آئے۔ دعوت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دعوت ہے اسلم تسلم، اسلام میں آ جا، تیری جتنی بھی جہاد ہیں ساری کی ساری سائڈ سیو کر دی جائیں گی، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، تیری حیاتی، تیری زندگی، تیری قبر، تیرا نشر، تیرا حشر، تیری ماں باپ، موت والی زندگی، جہنم سے سیف، ہر چیز سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اسلم تسلم، یہ ہے سیفٹی کا پیکج۔ آ جا، اگر کوئی خوشی خوشی آئے بسم اللہ، نہیں آتا لا اکراہ فی الدین، زبردستی دیندار نہیں بنایا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہاں خلط ملط کیا جاتا ہے معاملہ، وہ جی دین میں زبردستی نہیں، کوئی شک نہیں، دین میں داخلے میں انٹری میں زبردستی نہیں ہے، آنا چاہتا ہے ویلکم، فائدہ کیا ملے گا؟ تسلم، تو سیف ہو جائے گا۔ نہیں آنا چاہتا، رب کا نظام، رب کی زندگی، رب کی بندگی، اللہ کا وجود، یہ کائنات اس کی، ہوائیں اس کی، اس کا پھر تھوڑا سا ٹیکس دے کے فائدے لینے ہیں تو خراج دے کے رہ لے، یہ اللہ ہی کا نظام ہے۔ اگر یہ بھی نہیں، اسلام میں اگر تو آ گیا، یہاں آنے کے بعد تجھے واپسی کا حق نہیں دیا جا رہا۔ واحد بندہ غلط گیا ہو تو واپسی کا حق بنتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، اسلام میں آ جائے تو واپسی نہیں، باقی میں جائے تو آ جائے۔ یہ ہمارا نہیں ہے، سسٹم رب کا ہے جس نے بنایا ہے۔ آپ نے لاہور جانا تھا، آپ غلط روٹ پہ چڑھ گئے ہیں، واپسی بنتی ہے، بلانا بنتا ہے، کہنا بنتا ہے، سمجھانا بنتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح رستے پہ، صحیح روٹ پہ چڑھ کے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی بلائے کیوں؟
بھئی پھر کوئی بلائے تو کیوں نہیں بنتا. اسلام جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، لہذا جو اس پہ چڑھا ہے اسے دائیں بائیں نہیں بلایا جائے گا کہ ہندو اٹھ کے کہے میری طرف آ، یہودی کہے میری طرف آ، مجوسی کہے میری طرف آ. اسلم تسلم ہو چکا. اگر تو آ گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اب تو نے پوری طرح آنا ہے. جو نہیں آیا اس کے لیے زبردستی نہیں، جو آ گیا ہے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جہاں پیار ہو جائے وہاں چھٹی نہیں، وہاں غلطی کی گنجائش چھوڑی نہیں جاتی. ہو جائے ایکسکیوز کر، معافی مانگ، لوٹا. حضرات قصاص سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے بندے کے قتل میں، کسی کو قتل کیا گیا وہاں قصاصاً قتل، رجم کی شکل میں. جب شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے پھر قتل. اور اگر مرتد ہو جاتا ہے اسلام کو چھوڑ کے، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان کی اپنی خفیہ، اسے کوئی جوائن کرے نہ کرے مرضی، لیکن اگر کر لے تو اس کو چھوڑ کے پھر دوسروں سے نہیں مل سکتا، وگرنہ ٹھوک دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. اللہ کا اس سے بہترین اور کوئی پیکج ہے ہی نہیں. سب سے بہترین پیکج ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے. اس کو چھوڑ کے جائے گا. حضرات قصاص میں بندے کا حق غالب ہے. اللہ نے اپنا حق مغلوب کر دیا. حالانکہ اگر سورۃ المائدہ میں مطالعہ کرتا ہوں ساری آیات بھی سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے یہ تھوڑا مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ بدلے میں مار دیا جائے. قاضی فیصلہ کیا دے گا؟ عدالت فیصلہ کیا کرے گی؟ قتل. عدالت نہیں کہہ سکتی کہ ٹھیک ہے جی یہاں بدلے میں دیت ہے، دیت لے لو، یہ ہے وہ لے لو. فیصلے کے لیے میدان میں لایا جائے گا. اور جو رشتہ دار ہیں، ولی ہیں مقتول کے، جب فیصلے کے لیے اس کی گردن اڑانے کے لیے میدان میں لایا جائے گا، بطور عبرت سب کو دکھایا جائے گا. آخری مرتبہ اس کے ولیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اللہ نے 2 حق غالب رکھے ہیں، آپ چاہیں تو بدلے میں دیت لے لیں، تاکہ جو مقتول کے لواحقین کا نقصان ہوا ہے اسے حیا آ جائے، اسے سمجھ آ جائے، اور ان کے کوئی روٹی روزی یا دیگر معاملات کا جو ہے وہ معاملہ آگے کچھ چل پڑے. لیکن اگر تم نہیں چاہتے، فیصلہ وہی ہے قتل، قصاص. اگر دیت لے سکتے ہو ویلکم، اگر تم معاف کرنا چاہو تو ہم نے یہ بھی آپشن رکھا ہے. حضرات یہ ہے قصاص. اب آئیے تیسری چیز، تیسری سزا کا نام اسلام نے جو تجویز کیا ہے وہ تعزیر ہے. تعزیر کا حق حاکم کو ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 سے بڑھ کے کوڑے کسی بھی شخص کو نہیں مارے جائیں گے الا کہ وہ اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ہو. جیسے 100 کوڑے، ایک جوان آدمی ہے، بچہ ہے، اس سے برائی ہو گئی ہے، شریعت اسے رجم کرنے کا نہیں کہتی، نہ اس کا کچھ حصہ کاٹنے کا کہتی ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ دوسروں کو بھی تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے، یہ اپنی زندگی میں سنور سکے، کیونکہ شریعت کا مقصد اصلاح ہے اور معاشرے کی پاکیزگی بھی ہے. خیر، اب تعزیر کو سمجھیے سزا. کوئی حاکم دیکھتا ہے کہ یہ حدود میں بھی معاملہ نہیں آ رہا لیکن یہ جرم کر رہا ہے اور مجرم بن کے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، تو اس کی کوئی ایسی سزا مقرر کر دینا کہ جس کے اندر معاشرے کا فائدہ ہو اور مجرم کے لیے اس میں تنبیہ ہو اور اس کے لیے رکنے کا مواد موجود ہو، ڈر پیدا ہو، اس کا خوف ہو، روب ہو، دبدبا ہو. اس تعزیر کو وقت کا حاکم بطور آرڈیننس، بطور اس انفرادی شخص کے فیصلہ کر سکتا ہے. وہ سخت بھی ہو سکتی ہے، وہ ہلکی بھی ہو سکتی ہے، وہ درمیانی بھی ہو سکتی ہے، جرم کی نوعیت کو دیکھ کے. لیکن اگر معاملہ حدود اللہ میں آلریڈی آ چکا ہے، حدود اللہ میں، تو اس کی سزا وہی کافی ہے جو رب نے حد مقرر کی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے. اگر پھر وہ باز نہیں آتا تو اس کی تعزیر مقرر ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار حد اپنی طرف سے نہیں، وہی جو شریعت نے کی ہے.
اور یہ تعزیر جو ہے جب وہ حاکم چلا جائے گا یا حکومت چلی جائے گی، اس کے ساتھ اس کا وہ آرڈیننس وہ بھی ختم۔ مثال، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے رہے ہیں، اور شریعت نے تو ایسے نہیں کہا، ایک مرد کے لیے اتنا کافی ہے، 1 طلاق دے، 3 ماہ ٹائم مل گیا، رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع کر لے، نہیں رجوع کرنا چاہتا آزاد ہے، یہ 3 مہینے کے بعد یہ جہاں مرضی شادی کر لے، وہ جہاں مرضی کر لے۔ لیکن 3 ایک ہی بار بولنا، پھر جو ہے وہ آ کر کے دوسرے چکروں میں پڑنا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تعزیر یہ فیصلہ دے دیا، تعزیر، سزا رکھی کہ ٹھیک ہے تم باز نہیں آتے، جو ایسا کرے گا اسے دوبارہ پھر موقع نہیں دیا جائے گا، وہ 3 اس کی 3 ہی صحیح۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آرڈیننس دنیا میں ان کی رحلت کے ساتھ ختم۔ وہ کہا اجتہادی طور پہ اس میں مختلف بھی رہے، لیکن آپ کے ملک میں اس وقت بھی جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں 1 طلاق، اور پھر اس کی پوری عدت کا معاملہ جب تک گزر نہیں جاتا، یہ ہے اصل شریعت، فیصلہ، آرڈیننس، تعزیر، سزا مقرر کی جا سکتی ہے۔ حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی کہ موجودہ جو بات چل رہی ہے، اگر ہم نے یہ حدود اللہ پہلے نافذ کی ہوتی تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہی نہ۔ میں جن ملکوں کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بہت اسلامی ہے، اور بعض لوگوں کو بڑی اس جملے پہ تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں 100% اسلامی نہیں ہے، لیکن چند حدود مقرر کی ہیں، آپ بڑے پرامن طریقے سے اپنے بچوں سمیت سڑک کے کنارے، گاڑی خراب نہ بھی ہو، تیل ختم نہ بھی ہو، آپ کسی جنگل میں ہوں، موٹر وے نہ بھی ہو، سائڈ پہ باڑ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، آپ اپنے بچوں سمیت اتر کے وہاں ریسٹ کر سکتے، اپنی گاڑی میں لے، آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہاں یہ ممکن ہے کوئی جانور، کوئی درندہ آپ کو نقصان پہنچا دے، لیکن انسان سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پتا ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ حدود اللہ ہے، معافی نہیں ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جن حدود کو اپنی آنکھوں سے نافذ ہوتے دیکھا، ان میں ایک حد ایک عورت کا ہاتھ بھی تھا۔ ایک مسلم ممالک میں سے ملک کی عورت تھی، پکڑی نہیں جا رہی تھی، اور تقریباً 1-1.5 مہینے سے کیس سامنے آ رہے تھے کہ مسجد نبوی میں عورتوں کی جیب کٹتی ہے، پرس کٹتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے، لوگ خفیہ، سب سمجھ نہیں آ رہی۔ قد کاٹ اچھا، ایک مصری عورت ہے، ابائے میں ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، دیگر ہیں، وہاں عرب کوئی ہنس کے بلا لے تو ہم لوگ تو ویسے ہی بکھر جاتے ہیں کہ کیا بات ہے جی۔ اس نے تپاک سے بازو پھیلانے، گلے لگانا، یہ مل رہی ہوتی، اور ادھر انگوٹھی کے اندر بلیڈ ہے، اس کو پھیرنا اور اپنا جو ہے وہ کام پورا کر لینا۔ کیمرے میں کہاں سے آیا؟ آخر پکڑی گئی، حد لگی، ہاتھ کٹا۔ حضرات، اس ایک ہاتھ کی وجہ سے کتنے لاکھوں انسان محفوظ ہوئے؟ کیا سعودیہ میں سب ٹنڈے پھر رہے ہیں؟ نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارینا قبیلے کے لوگ ہیں، مدینے میں آئے ہیں، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ جو مدینے گیا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ آزماتا ضرور ہے، تھوڑے رگڑے میں آنا پڑتا ہے، آزماتا ہے۔ آپ نے علاج تجویز کیا، اونٹوں کے باڑے میں گئے، دیکھا مالک اکیلا ہے بیت المال کا، اسے انہوں نے مارا، وہ بیچارہ تڑپتا رہا، پانی مانگتا رہا، نہیں دیا، اونٹ ہانک کے لے گئے۔ ہماری طرح نہیں کہ مجرم فرار ہو گیا، بھاگ گیا ہے، شک کا موقع دے کے نہیں، پیچھا کیا گیا، پکڑے گئے، لائے گئے۔ فیصلہ سورۃ المائدہ، رب نے اعلان کر دیا، ابھی ہم پڑھیں گے۔ مخالف سمجھ سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ بیلنس، شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ بیلنس رکھیے۔ مخالف سمجھ سے کیوں کاٹے گئے؟ اس لیے کہ یہ پھر بھی ایک پاؤں سے بھی چلنا چاہے تو چل سکے، لیکن دنیا کو بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چلتے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہوتی ہے، رائٹ ہاتھ اگر آگے ہے، دائیں والا، تو بایاں پاؤں آگے۔ چلتے ہوئے سے پھر بھی پرابلم نہ آئے، رب نے پھر بھی تیرا دھیان رکھا ہے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نے کہا
مخالف سمجھ سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، کاٹ دیے گئے، انہیں دھوپ میں پھینک دیا جائے، پھینک دیا گیا، گرم سلائیاں لائی جائیں، دھوپ میں رکھ کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا اس کے ساتھ، بدلہ قصاص ہے، وہی کیا گیا، تڑپتے تھے، پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا گیا، خون بہتا رہا، جیسے اس کا بہا تھا وہ مرا ویسے ہی مارا گیا۔ اس کے بعد آج تک مدینے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ایک سزا مقرر کر دیجئے، رب کی سزاؤں پہ اعتراض نہیں کیجئے، مذاق نہیں بنائیے، اپنی طرف سے بڑھائیے نہیں، کم نہیں کیجئے۔ معاملہ رجم کا ہے، اسی طرح آئے تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی واقعات کہ ایک شادی شدہ آدمی ہے، اس نے ایسا معاملہ کیا ہے عورت کے ساتھ، میرے محبوب نے کہا تھا اس کو رجم کر دو، یہ نہیں کہا کہ چلیں اس کا نفس کاٹو اور اس کو مدینے میں رہنے دو، نہیں، یہ سزا نہیں۔ آپ کے دور میں ایسے ہوا ہے؟ کیوں؟ اس کا صفایا ضروری ہے۔ جو انسانی نسب میں خلط ملط کرتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ چیز اللہ کو پتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرات، حدود میں، قصاص میں اور تعزیر میں یہ فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے اسے من و ان پڑھیے اور مطالعہ کیجئے، گھر جا کے میں اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیے گا۔ میرے سامنے اس وقت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں حدود کا، لیکن معاملہ کہاں سے شروع کیا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ میرے محبوب اپنی امت کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اور اس میں حقیقت بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی۔ پہلے قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جانور ذبح کرو، اونچی جگہ چھوڑ دو، آگ آئے گی، جسے جلا گئی اس کی قربانی قبول، دوسرے کی نہیں۔ ان کا رشتے کا معاملہ تھا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا، بات بڑھ گئی، قربانی دی گئی۔ حابیل کی قربانی کو وہ حق پہ تھا، رب نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی، غصے میں آ گیا، کہتا ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جیسے کچھ لوگ پہلے کہتے ہیں کورا ڈال لو، جب ڈال لیا اچھا نہیں آیا تو کیا کروں، یہ رائٹ میرا ہی ہے۔ عدالت میں چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی جو مرضی، عدالت نے فیصلہ کر بھی دیا ہے لیکن میں اپنا فیصلہ چلاؤں گا۔ قابیل نے کیا کہا جب یہ قربانی قبول ہو گئی؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہتا میں تیرا راہ ہی لے جاؤں گا، تیرا سر اڑا دوں گا، تجھے مار دوں گا، میں نے رستے سے ہٹا دینا ہے۔ پتہ ہے دوسرے نے کیا جواب دیا؟ کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈر، قربانیاں انہی کی قبول ہوتی ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں، اور تقوی کیا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ مانو، جس سے روکا ہے رکو۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، لوگوں یہ قانون امن، یہ اصول، یہ قاعدہ ضابطہ پوری دنیا میں چلے جائیے، اس سے بڑھ کے کسی کتاب میں ایسا امن نہیں ملے گا۔ سبق دیا گیا امت کو کہ بھائی اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے مارے لے تقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا یدی الیک تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں پھیلانے والا، میں نہیں تجھے ماروں گا، میں بدلہ نہیں، سامنے نہیں ماروں گا، نہیں لیقتلک، تجھے مارنے کے لیے میں تیار نہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کسی کی جان کو لینا میرا حق ہے ہی نہیں۔ کیوں میں نے کہا تھا یہ اللہ کا حق ہے؟ کسی کو قتل کرنا، جان اللہ نے دی ہے، رب جب چاہے۔ میرا بچہ ہے بڑا شدید بیمار ہے اور وہ دیکھا نہیں جاتا، حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ ہے، میں کیا ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو انجیکشن لگا، اس کی بھی جان آسان ہو، میری بھی آسان ہو؟ شریعت کہتی ہے نہیں، دوسرے کو بھی نہیں۔ یہ میرے رستے میں روڑا بنا ہوا ہے، میں اس کو فارغ کر دوں؟ نہیں۔ میں کسی کی جان لے لوں؟ نہیں۔ مجھے تو اتنا بھی رائٹ نہیں کہ میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں اور میں خودکشی کر لوں۔ اسی لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور سزا یہ رکھی ہے کہ یہ بدبخت قیامت تلک پورے معاشر کے میدان میں جتنا وقت گزرے گا، جس حالت میں خود کو مارا ہے ویسے مارتا رہے گا، زندگی ملتی رہے گی، مارتا رہے گا، جان چھڑاتا رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ یہ رائٹ نہیں دیا، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن بندے کا حق قصاص میں رب نے غالب کر دیا۔ یہاں کیا ہوا؟ وہی ہوا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک،
لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میرے مارنے کا جرم اور تیرے قتل کرنے کا جرم یہ دونوں تیرے سر ہیں، فتکون من اصحاب النار، یہ فیصلہ غلط ہے اگر تو لے رہا ہے، یہ جہنمیوں کے کام ہیں، یہ کام نہ کر، وذالک جزاء الظالمین، اور اللہ نے یہ جزا ظالموں کی رکھی ہے۔ اب اس کے دل میں جو بات آئی، قرآن کہتا ہے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، لیکن اس کے نفس نے اسے یہی کہا کہ مار دے۔ آپ کے اور میرے نفس میں بڑی باتیں ہیں کہ یہ کر وہ کر، قتل کر دیا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، خسارے میں پڑ گیا، بھائی کو کیا کرے پتہ نہیں۔ قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، کیسے چھپاؤں؟ اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے کوے کا، کوا آیا، اس نے ایک مرے کوے کو اٹھایا ہوا ہے، زمین چونچ سے کھودی ہے، اس میں چھپا دیا ہے۔ دنیا کا کسی بھی میت کو دنیا سے اوجل کرنے کا سب سے پہلا قدیم ترین من جانب اللہ فطرتن، اللہ نے جو انسان کو دیا ہے وہ اس کو قبر بنا کے اس میں بھیجنے کا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ جرم تھا، ناحق قتل تھا، تبھی ہم نے لکھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر وجہ کے، بغیر قصاص کے مارا، او فساد فی الارض، یا ڈاکہ ڈالتے ہوئے، رہزنی کرتے ہوئے، یا اپنی طاقت کا نشہ دکھاتے ہوئے، یا فساد برپا کرتے ہوئے اس نے ایک شخص کو مارا، فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق قتل نہیں کیا جائے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت زندہ کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلیلیں لے کے ان کے پاس ان کے رسول آئے، اور زمین کے اندر بڑے سارے لوگوں نے پھر بھی زیادتیاں کی، یہاں آ کر کے ڈاکہ زنی۔ اب کئی شکیں ہوتی ہیں، بس اوقات زنا بھی ہے، قتل بھی ہے، پیسہ بھی لوٹا ہے، چوری بھی ہے، تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت تب اتاری کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، قانون اور قاعدے سے جو ہے وہ لڑتے ہیں، رٹ کو وہ چیلنج کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پہلا آپشن أَن يُقَتَّلُوا، ایک ہے قتل کرنا، أَن يُقْتَلُوا، أَن يُقَتَّلُوا، قتل يقتل تقتیل، شدد يشدد تشدید، شدت کے ساتھ مارا جائے، جیسے ان ظالموں نے فساد برپا کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم داستانیں سنتے ہیں، یہ داستانیں تیرے میرے ملک میں، یہ گینگ، یہ گروپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، 17 لوگ گھروں میں داخل ہوں، ایک کو پکڑیں اور اس کے بیوی بچوں کو باندھے، ظلم اور زیادتی کریں، کاٹیں، فائر کریں، مال بھی لے جائیں جو کرتے پھریں، نہیں، ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے، یہ سزا کا فائدہ ہے، باقی لوگوں کی زندگی بچے گی۔ ان کو یوں کاٹا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے، سر عام پھانسی دی جائے، سر عام پھانسی دی جائے، لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو زندگی کا موقع دے دیں، لیکن ان کا اگر دایاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو بائیں ٹانگ کاٹ دیں، اور اگر آپ دائیں ٹانگ کاٹ رہے ہیں تو ساتھ میں دائیں ہاتھ، یعنی کہ بالکل الٹ دائیں اور بائیں کا معاملہ رکھ کے ان کو کاٹ دیں۔ اور ایک سزا یہ ہے ينفوا من الارض، ان کو آبادیوں سے دور نکال دیا جائے۔ حضرات اس کے اوپر جلا وطنی میں بہت سارے علماء نے بہت ساری لمبی بحث کی ہے کہ بس اوقات ایک آدمی کو یہاں سے جلا وطن کیا جاتا ہے، وہ دوسرے علاقے میں بھی جا کے وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مجرم کے ساتھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جلا وطن کرتے تھے اسے کوفہ بھیج دیتے تھے، اسے کوفہ بھیج دیتے تھے۔ بڑے سارے لوگ پوچھیں گے کوفہ کیوں بھیجا جاتا تھا؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا، مدینے کی یہ بڑی مشہور ایک سزا ہے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا اور اس کی خوبصورتی کے چرچے ذرا گھروں میں رہتے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا جو ہمارے یہاں کہ اس کا نفس کاٹ دیا جائے، کہنے لگے یار ایسے کر، تو ذرا اپنے چہرے کے اوپر نہ کپڑا لگا کے رکھا کر، سر پہ پگڑی باندھنے کے بعد جو نیچے والا پلو باندھ لیتے ہیں آگے منہ پہ، اس نے وہ کیا، صرف آنکھیں نظر آنے لگی، وہ زیادہ خوبصورت ہونے لگا، چرچا اور بڑھ گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ غلط نہیں تھا، کہا یار تو اپنی نہ زلفیں کٹوا لے،
پگڑی رہنے دے، ٹینڈ کروا لے۔ وہ بال کٹوائے گئے، پھر ویسے کا ویسے معاملہ اور زیادہ خوبصورت، اسے کوفہ بھیج دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے اسے کوفہ کیوں بھیجا گیا؟ کوفہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہاں فوجی چھاؤنیاں تھیں، وہاں کینٹ تھا، اور ان کے بیوی بچے وہاں ساتھ نہیں رہتے تھے۔ جس نے آنا ہوتا تھا چھٹی لے کے واپس آتا تھا۔ تو جلا وطنی بھی وہاں ہوگی جہاں اس کا فائدہ ہو، یہ سزا اللہ نے مقرر کی۔ اور پھر کہا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور بربادی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کل قیامت کے دن کا عذاب بھی باقی ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ حضرات یہ حادثے، یہ واقعات کبھی نہ ہوں اگر ہمارے اہل حق، اہل دل، اہل نظر، ہمارے سلطان، ہمارے حکمران عوام کے خیر خواہ ہوں، تو یہی ان کا علاج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر کے جو کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر کوئی چوری کرے، چور ہو یا چور نہیں ہو، ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے، حکمتوں والا ہے۔ ہاتھ کیوں کٹوا رہا ہے؟ ٹنڈا کرنے کے لیے نہیں، ساری قوم ٹنڈی ہو جائے گی، نہیں، تم کر کے دیکھو۔ یہ اللہ کی حد ہے جسے وقت کا حاکم بدل نہیں سکتا۔ اس میں رب کا حق غالب ہے، اگرچہ انسان کا حق مال ہے، بندے کا کہ اس نے اس کی چوری کی ہے۔ اور چوری کیا ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے حرز میں رکھی ہو، تالے میں رکھی ہو، پھر اسے کوئی آ کے نکالتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے اوپر سزا یہ ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیا وقت کا کوئی حاکم، کوئی جج، کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی مصلحت دیکھتے ہوئے اس سزا کو بدل سکتا ہے؟ ایک ہے نافذ ہی نہ کرنا، جس کی ہمیں ابھی توفیق نہیں ہو رہی، نافذ ہی نہ کرنا۔ ایک ہے کہ نافذ تو کرنا چاہتا ہے لیکن رد و بدل کر دیا جائے۔ صحیح البخاری 5 جگہ لگ بھگ یہ روایت ریپیٹ ہوئی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی مخزوم کی عورت نام فاطمہ ہے، ایک پیالہ چوری کیا ہے، فیصلہ محبوب کی عدلیہ میں آیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بنو مخزوم تڑپ گیا، اتنا نام، اتنا بڑا قبیلہ، اور ہمارے قبیلے کی عورت ہاتھ کٹے گا؟ کہا سفارش لگائی جائے۔ پتہ سفارش کون سی ڈھونڈی گئی؟ کون سی ڈھونڈی گئی؟ آپ کی گود میں جو بچے بیٹھے ہیں نا، جیسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح آپ کی گود میں سیدہ امامہ بھی بیٹھی ہیں اور جناب اسامہ بھی بیٹھے۔ اسامہ کا رنگ بڑا پکا تھا، بالکل سیاہ فام، اور بیٹے کن کے تھے؟ جناب زید کے۔ اور زید کون تھے؟ اتنے خوبصورت کے عرب میں کہتے ہیں اس جیسا اپنے دور میں کوئی جوان حسین نہیں تھا، لوگ شک کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، لوگ میرے بیٹے کے بارے میں، کیونکہ کسی نہ کسی شکل میں زید بیٹے تو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبنی اسلام نے ختم کی ایک اور پہلو ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، دونوں کے اوپر باپ بیٹے پہ چادر ہے، پاؤں ننگے دونوں کے، ایک بالکل سیاہ، ایک انتہائی سفید۔ اس وقت کا ایک نامی گرامی کھوج لگانے والا، جن کو پتا ہوتا ہے پیروں کی پہچان کر کے علامتیں، وہ گزرا تو اس نے ایک جملہ بولا، یہ جو قدم ہے نا ایک دوسرے سے، ان کا گہرا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے میں سے ہے، باپ بیٹے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا، آپ نے سنا ہے جو آج کھوجی نے بات بولی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ قدم دونوں ایک دوسرے سے ہیں، باپ بیٹے کے ہیں، دنیا جو کہتی تھی غلط ہے، حق ہے، دلیل واضح ہے، اس کو تو نہیں کسی نے کہا کہ معاملہ بیان کر۔ حضرات یہ اسامہ جن کو میرے محبوب نے حضرت عمر جیسے صحابی کے ہوتے ہوئے بھی کمانڈ میں نیچے بھیجا تھا اور جناب اسامہ کو اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا، ذکر کر چکا ہوں میں پہلے۔ ان کو ڈھونڈا گیا کہ سفارش لگے، یہ گئے، محبوب بیٹھے تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے لوگوں نے سفارشی بنا کے بھیجا ہے، اور میرے محبوب نے کبھی ان کی بات موڑی بھی نہیں تھی، کوئی بات نہیں موڑتے تھے۔
اسی لیے چنا اسی کو جاتا ہے جس کا یہ مقام ہو۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، میرے محبوب نے جو ہی یہ جملہ سنا کہ جی آپ حد بدل دیں، نرمی کوئی متبادل، محبوب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رنگ بدل گیا، تیور بدل گئے، اور آپ نے جو جملے بولے وہ شریعت کا قانون قیامت تک بن گیا۔ سنیے، سفارش کرنے والا بھی سن لے، کروانے والا بھی سن لے، رب کا قرآن ہے، یہ اللہ کا حق ہے، رب کی حدود ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اور تم فاطمہ بنی مخزوم کے قبیلے کی اس چوری کی حد میں میرے فیصلے کو سفارش سے بدلنے آئے ہو، اگر یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حسنین کی ماما علی کی اہلیہ جنتی جو ہے وہ خواتین کی سردار نے بھی کیا ہوتا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ، مدینے کی عدالت، شریعت کی عدالت، کتاب و سنت کا فیصلہ یہ تھا کہ ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا، رب کی حد نہیں بدلی جائے گی۔ تم سے پہلی قومیں برباد اس لیے ہوئی، اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا سزا دے دی جاتی، اور اگر کوئی بڑا کرتا تو اس کے اندر جو ہے وہ نرمی کر دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ فمن تاب من بعد ظلم، یہ کرتے ہوئے مالک الملک نے سارا کچھ سنایا، اور پھر آگے جا کر کے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے یہ لکھا ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، پیچھے ذکر ہو چکا، قصاص ہے تمہارے لیے، قصاص زندگی ہے تمہارے لیے، لیکن اب کیا ہے، اگر نفس کو کاٹا گیا ہے، اور اس نفس سے مراد عمومی طور پہ انسان کی پوری باڈی لی جاتی ہے، جان کے بدلے جان، لیکن اگر کچھ لوگ جیسے ہمارے ہاں طبیبوں کی زبان میں، یا جو موجودہ اس وقت بحث چل رہی ہے، اگر وہ بھی مراد لیا جائے تو صرف ایک شکل ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کسی دوسرے نے یہ زیادتی کی ہے اور اس کے اس عضو کو ریموو کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں ریموو کیا جائے گا۔ ویسے کوئی شریعت نے ایسی سزا جو ہے وہ زنا جوان کرے، غیر شادی شدہ کرے یا شادی شدہ کرے، یہ سزا شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، اور یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہاں اس نے کیا ہے تو قصاصاً کیا جائے گا۔ والعین بالعین، آنکھ نکالی ہے آنکھ نکالی جائے، والانف بالانف، اگر ناک کاٹی ہے تو بدلے میں ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، اور اگر کان کاٹا ہے تو بدلے میں کان۔ یہاں میں یہ آیت مکمل کر لوں، ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، والسن بالسن، دانت توڑے ہیں تو قصاص میں دانت توڑے جائیں گے، والجروح قصاص، اگر جو ہے وہ زخم دیا گیا ہے تو ویسا زخم ناپ کے ویسا زخم دیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں اگر کوئی اس پہ کا کر دیتا ہے، اس معاملے میں نرمی کر لیتا ہے، شریعت کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، اسے چینج نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، حکمرانوں سن لو، جو اللہ کے فیصلے کو نافذ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب ظالم جو ہے وہ جرم کرنے والا نہیں، تم ہو، کیونکہ تم کنٹرول نہیں کر رہے۔ حضرات یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس واقعے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں کسی ملک کے ایک شخص نے دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے دوسرے ملک کے ایک آدمی کو کاٹا، اور اس کا کان جو ہے منہ میں لیا، دانتوں میں لیا اور کاٹ کے رکھ دیا۔ پنجابی جی سانو جڑی چک پاؤن دی عادت، کاٹ دیا، معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور مدینہ کی ہائی کورٹ، وہاں ہمارے استاد جج تھے، وہی قاضی وہی جج ہمیں اسلامک لا میں آ کے کلاسز میں بھی پڑھاتے تھے۔ اب جب یہ فیصلہ آیا تو پتہ اس کے لیے ڈاکٹر کون سا چنا گیا؟ جس نے اس کا کان کاٹنا تھا۔ فیصلہ عدالت کا یہ اس کا بھی کان کاٹ دیا جائے۔ جس کے ذمے یہ لگا وہ ڈاکٹر بھی میرے استاد تھے فرسٹ ایڈ میں، ڈاکٹر ہشام ارناؤت، اور یہ فلسطین کے تھے۔ انہوں نے آگے سے معذرت کر لی کہ میں نے آج تلک، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں منگل والے دن ان کی پورے اس ایریے کے ختنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی۔ سرجن تھے، اچھے تھے، ماہر تھے، معروف تھے، لیکن انہوں نے جب معذرت کی تو حکومت نے صرف اتنی بات کی، یہ کرنا ہے یا جانا ہے، یہ اللہ کی حد ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کی حد ہے، ہمارے پاس آپ سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں اس معاملے میں، جب آپ ہی سر فہرست ہیں تو یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے، حکومت کا فیصلہ ہے۔ اگلے دن انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کروانی تھی، ہماری کلاس تھی تو پریشان، ہم نے پوچھا سر کیا ہوا ہے؟
کہنے لگے آج یہ معاملہ، تو یقین کیجئے اس وقت یقین ہوا کہ اللہ تیرے فیصلے بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جتنے سال رہے مدینے میں کوئی ایسی خبر نہیں سنی۔ آئیے مخلص ہو کے، عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، امن عامہ، ہمارے راستے، ہمارے گھر، ہماری بستیاں، ہمارے جو سٹریٹ کرائمز ہیں، ان سے بچاؤ کب ہو سکتا ہے؟ بڑے سے لے کے چھوٹا، بڑے لوگوں نے تو اپنی سیکیورٹی لے لی، ساتھ میں گن مین لے لیے، لیکن غریب کیا کرے گا؟ غریب کا سہارا اللہ نے وقت کے حاکم کو بنایا ہے، عدلیہ کو بنایا ہے۔ لہذا اس ذمہ داری کو سمجھا جائے، اللہ کے حق سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں ہوگی۔